بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال تعالی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل العلم خیر من فضل العبادہ وخیر دینکم الورع رواہ الطبرانی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے سے ڈرنے والے، میرا خوف اپنے دل میں رکھنے والے وہ اہل علم ہیں۔ اہل علم یعنی دین سیکھنے والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کی یہ شان ہے، علم دین کی یہ شان ہے کہ جب یہ علم کوئی حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان اس کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ علم کی شان ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ فیض اٹھانے والے سارے صحابہ تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سب میں سب سے بلند اور عالی مقام کے صحابی تھے، اور سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، اس لیے سب سے زیادہ سیکھنے والے بھی یہی تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ان کو مغالطے میں ان کے غلام نے کچھ کھانے پینے کی چیز کھلا دی، اور حضرت ابوبکر صدیق اس کو کھا کر فارغ ہوئے تو غلام نے کہا کہ ابوبکر، آپ کا تو ہمیشہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو دی جاتی تھی آپ پہلے پوچھتے تھے بھائی یہ کہاں سے خریدا، کن پیسوں سے خریدا، آمدنی جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، سود ہے، رشوت ہے، کیا ہے؟ تو وہ غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، آج آپ نے معمول کے خلاف پوچھا نہیں، ہمیشہ آپ پوچھتے تھے، آج آپ نے معمول کے خلاف فوری لیا اور کھا لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل علم میں سے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا پورا علم ان کے پاس تھا، احادیث کا، قرآن کا، خوف خدا بہت زیادہ ان کے دل میں تھا۔ بسا اوقات اتنا رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے، آخرت کے مناظر جب سامنے آتے، قبر کا منظر، حشر کا منظر، میدان قیامت کا منظر،
تو اتنا روتے تھے، روتے روتے ان کی زبان سے نکل جاتا، کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوتا، کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا تو کوئی حساب کتاب بھی دینا نہیں پڑتا۔ انسان کا بچہ دنیا کی زندگی گزار کر جائے گا تو اس کو زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے، ہر گھڑی کے بارے میں بتانا ہے۔ تو یہ چیز نصیب ہوتی ہے، یہ فکر، یہ خشیت، یہ خوف علم کی برکت سے۔ جتنا جتنا انسان کو علم دین حاصل ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا خوف اس کے دل میں بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے وہ اہل علم ہوتے ہیں، دین سیکھنے والے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا تو تم نے مجھے آج کیا کھلایا ہے، کون سی آمدنی ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ جھاڑ پھونک کا کام کیا کرتا تھا، دم درود کا، دم وغیرہ کیا کرتا تھا، اور دم کیا کرتا تھا کچھ شرکیہ کلمات پڑھ کر میں لوگوں کو دم کیا کرتا تھا۔ اس وقت اسلام کی تعلیم سے میں ناواقف تھا، تو اس وقت کی کچھ آمدنی تھی میرے پاس، کسی کو میں نے دم کیا تھا، اس نے مجھے پیسے دینے تھے، وہ مجھے اب ملا ہے، تو وہ پیسے اس نے دیے تھے، ان پیسوں کا میں آپ کے لیے خرید کر لایا تھا، تو یہ پیسے تو ناجائز تھے۔ شرکیہ کلمات کے ذریعے کسی کو دم کرنا تو یہ تو ناجائز ہے، آمدنی بھی ناجائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جیسے ہی معلوم چلا، خوف گھبراہٹ بڑھ گئی کہ میرے پیٹ میں ناجائز اور حرام مال چلا گیا۔ ایک دم سے عظمت اللہ کا خوف بڑھا کہ حدیث میں آتا ہے جس جسم کی نشو نما حرام مال سے ہوگی، لقمہ حرام سے جس کی نشو نما ہوگی وہ جسم آگ میں جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ حدیث بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے فوری طور پر اپنے حلق میں انگلیاں ڈالنا شروع کریں، اپنے حلق میں انگلیاں ڈالنا شروع کریں، اور اس وقت تک قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو میں نے کھایا تھا وہ سب نکل گیا۔ اس وقت تک قے کرتے رہے، اور پورا جب نکل گیا تو پھر سکون آیا، اور یہی حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی ہے کہ جس جسم کا حصہ لقمہ حرام بنے گا وہ جسم جہنم میں جائے گا۔ تو یہ چیز نصیب ہوئی تھی علم کی برکت سے، حدیث کے علم کی برکت سے۔ علم دین میں یہ تاثیر ہے کہ یہ انسان کو جہالت سے نکالتا ہے، گمراہیوں سے نکالتا ہے، غلط اور صحیح کا بتاتا ہے، اللہ کے خشیت اور خوف کو بڑھاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کتنے بڑے امام تھے اور کتنی بڑی ان کی دینی خدمات ہیں کہ دنیا میں اکثر حصہ ان کے مسائل کے اوپر چلنے والا ہے، انسانوں کا اکثر طبقہ۔ بہت بڑی احادیث کی خدمات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئیں۔ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، اہل علم تھے۔ ایک دفعہ کپڑا آیا اور چلا گیا مارکیٹ میں، ان کے جو کام کرنے والے تھے خادمین، انہوں نے بعد میں بتایا کہ اس دفعہ کے کپڑے میں یہ نقص تھا، یہ خرابی تھی، لیکن وہ خرابی کے باوجود کپڑا بک گیا۔ ہم اس خرابی اور اس نقص والے کپڑے کو الگ نہیں کر سکے، سارے کپڑوں میں خرابی نہیں ہوتی، کسی ایک تھان میں ہوگی۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو
جب وہ کپڑا بک گیا تو کام کرنے والوں نے بتایا کہ اس کپڑے میں یہ نقص تھا، لیکن ہم اس کو الگ نہیں کر سکے اور بیچتے وقت بتا نہیں سکے۔ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی خراب چیز ہے تو بیچتے وقت بتا دیا جائے بھائی اس میں یہ خرابی ہے، تاکہ دھوکہ نہ ہو۔ تو وہ بتانے لگے کہ ہم نے تو بتایا بھی نہیں۔ امام صاحب کو فکر لگ گئی کہ میں نے ایک ناجائز اور غلط کام ہو گیا، میرے کام اور کاروبار میں ناجائز اور غلط کام ہو گیا۔ تو حکم دیا کہ اس سال کی جتنی آمدنی ہوگی وہ سب صدقہ کر دو۔ اس سال کی جتنی آمدنی ہوگی کپڑے کے کاروبار سے، پورے سال کی آمدنی، کیونکہ وہ کپڑا مارکیٹ میں گھومے گا۔ صرف ایک نقص تھا وہ بتانا بھول گئے، لیکن احتیاط دیکھیں، احتیاط دی کہ پورے سال کی ساری آمدنی صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ وہ میرے پاس نہ آئے، میرے مال میں اس آمدنی کو شامل نہیں کرنا، سب صدقہ کر دینا۔ اس قدر احتیاط، اس قدر خوف خدا، اس قدر ڈر یہ نصیب ہوتا ہے اہل علم کو علم دین کی برکت سے۔ امام ابو حنیفہ تھے، شان تھی، اللہ تعالیٰ نے علم دین سے نوازا تھا، خوف خدا اور اللہ کا ڈر اور علم دین کی اتنی ساری حدیثوں کا ذخیرہ سامنے تھا کہ میں غلط کام کروں گا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ سارے ذخیرے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دم سے خوف کا غلبہ ہوا اور اپنے ملازمین کو یہ کہا کہ ساری آمدنی صدقہ کر دو، مجھے نہیں چاہیے ایسی آمدنی، مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے، مجھے ایسا کاروبار اور کام نہیں چاہیے جس میں لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، غلط بیانی کی جائے یا غلط چیز بیچ دی جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی آنے دو جیسے بھی آتا ہے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے۔ قوم بات سنا کرتی تھی، کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا۔ رفتہ رفتہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مالی معاملات کے بارے میں بتانا شروع کیا، بھائی جو تم کاروبار کرتے ہو ایسا نہیں کرو، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ دھوکہ دینا، یہ جھوٹ بولنا، یہ رشوت، یہ سود۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مالی معاملات کی درستگی کی طرف متوجہ کیا تو قوم نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ قوم کہنے لگی یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ جب تک تم ہمیں نماز کا حکم دیتے تھے یہ تو ہمیں برداشت تھا، یعنی عبادت کا دین تو ہمیں برداشت تھا، نماز پڑھ لو، نہیں پڑھو گے گناہ ملے گا، یہ تو برداشت تھا، لیکن ہماری مالی معاملات میں اگر تم مداخلت کرو گے تو ہم تمہیں برداشت نہیں کریں گے۔ یعنی دین قوم شعیب نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بس نماز کا نام ہے، باقی کام کاروبار کیسا ہی ہو اس میں ہم آزاد ہیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی مسلمانوں کی کچھ ایسی حالت بنی ہوئی ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، حج بھی کرتا ہوگا، عمرے پہ بھی جاتا ہوگا اور دیگر نفلی اشراق، چاش وغیرہ کی نماز بھی پڑھتا ہوگا، لیکن جب اس کی مالی معاملات کی طرف دیکھتے ہوں گے تو جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوگی، سود بھی لیتا ہوگا، سود بھی دیتا ہوگا، رشوت بھی لیتا ہوگا، رشوت بھی دیتا ہوگا، اور مال کے معاملات میں بہت سارے ناجائز کام کرتا ہوگا، لیکن نماز بھی پڑھتا ہوگا۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین نام ہے صرف نماز کا، عبادت کا، نہیں بھائی، دین پوری زندگی کو درست کرنے کا نام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرے روزے، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، میرا ہر عمل
رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا نسخہ بیان فرمایا۔ ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری نماز روزہ بھی، تمہاری زندگی کا جینا مرنا بھی، تمہاری خوشی اور غمی اور تمہارے سارے مالی معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ چیز نصیب ہوتی ہے دین سے۔ ہم کیونکہ دین سیکھتے نہیں ہیں، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ نماز پڑھ لی بس ہم دیندار ہیں۔ جب تک ہم دین اہل علم سے نہیں سیکھیں گے تو ہمیں کیسے معلوم چلے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ اللہ کے ہاں یہ عذر تھوڑی چلے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تجھے پتہ نہیں تھا سود حرام ہے، تجھے پتہ نہیں تھا جھوٹ بول کر کاروبار کرنا ناجائز ہے، تجھے پتہ نہیں تھا تو نے یہ کاروبار اور کام میں غلط کیا، تو روزہ رکھتا تھا غلط رکھتا تھا۔ اس وقت اللہ کے دربار میں کوئی کھڑے ہو کر یہ کہے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ کہیں گے یہ عذر نہیں چلے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں پوچھو اہل علم سے، ان سے پوچھ کر زندگی گزارو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرمانا ہے اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے، اہل علم کے ساتھ بیٹھو، ان سے سیکھو، ان سے پوچھو، پوچھ کر زندگی گزارو کہ میں یہ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ ان کے ساتھ رہ کر علم دین حاصل کرو، ضروری علم حاصل کرو کہ تاکہ تم گمراہیوں سے بچ جاؤ۔ قرآن میں واضح اللہ کا اعلان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو کل اللہ کے بارگاہ میں یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں تو عالم نہیں تھا، میں تو عالم نہیں تھا، میں نے تو قرآن پڑھا نہیں تھا، اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا حدیث میں کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جب معلوم نہیں تھا تو کیوں پوچھا نہیں، کیوں اہل علم کے ساتھ نہیں رہے، کیوں ان کی صحبت اختیار نہیں کری، کیوں ان سے نہیں سیکھا، تو یہ عذر قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے دربار میں جس کو حاضری کا خوف ہوگا وہ یقیناً اس حاضری کے لیے تیاری کرے گا۔ اور تیاری کیا ہے کہ کل اللہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ بولیں کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں سیکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل اللہ کے دربار میں رسول اللہ کے سامنے یہ اپنی امت کے خلاف یہ شکایت کریں گے ان قوم اتخذوا، کہ میری قوم نے هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے ان افراد کے خلاف شکایت ہوگی جو اس قرآن کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ قرآن کا حق یہ نہیں ہے صرف کہ سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ رحمان پڑھ لی، سورہ ملک پڑھ لی، سورہ واقعہ، یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے بھائی۔ اس کے علاوہ 30 پاروں کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 پاروں میں بہت سارے پیغام دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، زندگی گزارنے کے راستے سکھائے ہیں۔ وہ کون سیکھے گا، وہ کون سنے گا، وہ کون پڑھے گا، وہ کون سمجھے گا؟ کہ سورہ یاسین پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا نصیحتیں ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ کیا سورہ ملک پڑھنے سے ہمیں یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ چیز حاصل ہوگی جب قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ کسی اہل علم، اہل دین، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر جب ہم قرآن کو سیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں کتنی ساری باتیں سکھا رہے ہیں۔ ایک پارے میں نہیں، ایک سورت میں نہیں، ایک آیت میں۔ میں نے جو یہ آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، پوری آیت نہیں پڑھی میں نے۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ آیت کا ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، پھر سمجھ کر پڑھتا ہے، پھر اہل علم سے سیکھتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہے کیا قرآن میں۔
ابھی تک تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کتنے ہیرے اور جواہرات ہیں، کتنے سارے ہیرے اور جواہرات ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں قرآن سیکھتے سیکھتے پوری ہو جاتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں قرآن سیکھتے سکھاتے، حدیث پڑھتے پڑھاتے پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے دربار میں حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی دنیا کماتے 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 ہی اس کی زندگی پوری ہو گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ کہیں گے دنیا کما رہا تھا، دکان پہ بیٹھتا تھا، سارا دن میں بیٹھا رہتا تھا، بس نماز پڑھنے جاتا تھا، واپس آ کے دکان پہ بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے روزی کی ذمہ داری تو میں نے لی تھی، تھوڑی بہت محنت کرتے تو میں روزی دے دیتا، اتنا خوار کیوں کرتے تھے اپنے آپ کو؟ تو کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو کاروبار اور دنیا کماتے کماتے دنیا سے جاتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دین سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے قرآن حدیث سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے اللہ کے پاس جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے جس حال میں مریں گے اس حال میں اٹھائے جائیں گے۔ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی اللہ کے پاس جائے گا تو خوش نصیب ہے، قرآن پڑھتے ہوئے قبروں سے اٹھے گا۔ جب محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے، قیامت قائم کریں گے، تو پہلی دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پہاڑ اور یہ بڑی بڑی عمارتیں سب ختم ہو جائیں گی، سب زندہ انسان ختم ہو جائیں گے، کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا، نہ جانور نہ انسان، جب قیامت قائم ہوگی۔ اور جب دوسری دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ قبر میں ہوں گے، جتنے لوگ اول سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ دنیا میں آئے وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ دوسری دفعہ سور پھونکنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ساری انسانیت زندہ ہو جائے گی، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے دور کا ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ہو، چاہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہو، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، سب اٹھ جائیں گے۔ اور اٹھنے کے بعد سب محشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے حساب و کتاب کے لیے کہ حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ اس اٹھتے وقت مختلف کیفیتیں ہوں گی، مختلف کیفیت ہوں گی۔ کوئی دنیا کرتے ہوئے اٹھے گا، کوئی کاروبار کرتے ہوئے اٹھے گا، اور کوئی اللہ اللہ کرتے ہوئے اٹھے گا، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا، کوئی حدیث پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ تو خوش نصیب ہیں کہ جو اٹھیں اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کچھ لوگ اٹھیں گے محشر کے میدان، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، قبر سے اٹھیں گے تو وہ اپنے سر کو جھاڑتے ہوں گے، مٹی جھاڑتے ہوں گے، یعنی ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو سلایا تھا کسی نے مٹی پر، اور وہ اپنا سر جھاڑتے ہوں گے اور کپڑے جھاڑتے ہوں گے، بدن جھاڑتے ہوں گے، مٹی جیسے کسی کو مٹی میں لٹایا جائے پھر اٹھایا جائے تو وہ مٹی سے جھاڑتے ہیں ایسے بدن کو۔ تو حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ اتنے مطمئن ہوں گے، ایسے مطمئن ہوں گے، اٹھیں گے جلدی جلدی اپنے کپڑے جھاڑیں گے اور اللہ کے دربار کی طرف دوڑیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی مرضی کی زندگی نصیب ہوگی، اور ان کو اطمینان ہوگا کہ بس میں ابھی اللہ کے ساتھ جاؤں گا، اللہ کہیں گے جاؤ جنت میں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں، تمہارا حساب کتاب نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے جمعے کو بھی حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے جب کرسی پر نزول فرمائیں گے، اللہ کی شان ہوگی، اللہ کی کرسی، اللہ کا تخت، اللہ کو معلوم ہے کیسا ہوگا، تو ساری انسانیت اللہ کے سامنے جمع ہوگی، قبر سے اٹھنے کے بعد سب جمع ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ علماء سے کہیں گے میں نے تمہیں علم سے نوازا تھا، میں نے تمہیں حلم سے نوازا تھا۔ دو چیزیں، علم اور حلم۔ علم سے مراد علم دین ہے، حلم سے مراد برداشت ہے، کہ لوگ تمہیں باتیں بارا کرتے تھے، لوگ تمہیں طنز کیا کرتے تھے، لوگ تمہیں کہتے تھے دنیا کے جاہل، تو وہ برداشت کرتے تھے۔ علماء کو جیسی باتیں طنز طانے لوگ کرتے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے علماء کی جماعت سے کہ میں نے تمہیں علم بھی دیا تھا اور حلم بھی دیا تھا، برداشت بھی دی تھی، تمہیں اس لیے نوازا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، جاؤ جنت میں۔ یہ کس کو کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ علماء اہل علم کی شان میں یہ حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے
تمہیں میں نے علم دین حاصل کرنے کی توفیق دی تھی، تمہیں علم سے نوازا تھا، تمہیں میں نے کوئی عذاب تھوڑی دینا تھا۔ اگر مجھے عذاب دینا ہوتا تو میں پھر دین کے سیکھنے کی توفیق نہ دیتا۔ معلوم چلا کہ جس کو قرآن اور حدیث کے سیکھنے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما رہے ہیں، اللہ اس کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اللہ کا ارشاد بیان فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے علم سے نوازا، اس لیے نوازا کہ میں نے تمہیں عذاب نہیں دینا تھا۔ اگر میں نے عذاب دینا ہوتا تو پھر میں تمہیں علم دین کی توفیق کیوں دیتا؟ حدیث شریف ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین سیکھنے کے لیے لگا دیتے ہیں، خیر دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے ارادے بدل جاتے ہیں، اس کا مزاج، اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، اس کے شوق، ارادے اور عزائم میں اب اللہ کی مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ اب وہ دوسرے طریقے سے سوچتا ہے، اب وہ دنیا دار کی سوچ نہیں رکھتا کہ ایک بس مال، وہ دین کو سامنے رکھ کے سوچتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو بھائی اہل علم اور علماء کی تو بہت شان ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن اٹھیں تو علماء میں اٹھیں، قرآن پڑھنے والوں میں اٹھیں، حدیث پڑھنے والوں میں اٹھیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سیکھنے کا ارادہ کر لیں کہ زندگی بھر اب میں سیکھتا رہوں گا، علماء سے سیکھتا رہوں گا، باخدا علماء سے سیکھنے کی برکت سے علماء کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے سیکھنے کا جذبہ جب دیکھیں گے، اس کے اندر بہت شوق ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن سیکھنے کا، حدیث پڑھنے کا، حدیث سیکھنے کا، اللہ تعالیٰ پھر شامل کر دیں گے۔ نیتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی فیصلہ ہوگا۔ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کھڑا کر کے یہ کہیں کہ تم علم دین حاصل کرنے کے شوق میں علماء کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تمہارا حشر بھی علماء جیسا، جاؤ تم بھی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امت کے نیک لوگوں کو سیراب کرتے ہوں گے، جام کوثر پلاتے ہوں گے۔ ہر ایک کو تو یہ جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، جس کو نصیب ہو گیا اس کی مغفرت اور جنت کا ایک پیغام ہوگا، خوشخبری ہوگی۔ تو جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہونا ہوگا وہی حوض کوثر پہ آ سکے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کو فرشتے حوض کوثر پہ آنے سے روک رہے ہوں گے، دھکیل رہے ہوں گے، دور کر رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بھئی ان کو آنے دو نا، کیوں نہیں آنے دے رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں سے میری امت کے لوگ آنے دو، حوض کوثر پلانے دو۔ تو فرشتے کہیں گے انہوں نے آپ کے بعد، یعنی آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، خواہشات کا، چاہتوں کا، مرضی کا دین بنا دیا تھا۔ جب چاہتے دین پر چلتے، جب چاہتے اپنی مرضی چلاتے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بعید دور کر دو، دور کرو ان کو مجھ سے، انہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، جس دین کے لیے میں نے قربانی دی، میرا خون بہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا، صحابہ کی جانوں کے نذرانے، کتنے صحابہ شہید ہوئے بدر میں، احد میں، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے کہ دور کر دو ان کو۔ تو جامع کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلاتے ہوں گے، تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جامع کوثر پلانے والے علماء بھی ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرتے ہوں گے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو علماء بھی جامع کوثر پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر سے جامع کوثر پلا رہے ہوں گے۔ وجہ اس کی محدثین نے یہ لکھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کیا، علماء نے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، اور علماء بھی یہ کام کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم۔ تو یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اس کام کی برکت سے کل جامع کوثر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے، علماء کی صف میں شامل ہونا یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں، اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق دیں،
تو اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ضرور علماء سے دین حاصل کرنے کے لیے درخواست کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا اور برابر میں یہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ عید کے بعد مختلف مساجد میں علماء نے ایک کورس ترتیب دیا ہے دراسات دینیہ کے نام سے، 2 سالہ علم دین کورس۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کاروباری مصروفیات کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے، تو تھوڑا وقت دے کر بھی وہ علماء کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہفتے میں 5 دن پڑھائی ہوتی ہے اور شام کے اوقات میں 2 گھنٹے دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ کورس، اس میں قرآن کریم کی 2 سال میں پوری تفسیر ہے، احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، مسائل طہارت کے، عبادت، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے سارے مسائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ پر کتابیں ہیں، اور معاشرت اور اخلاقیات پر کتابیں ہیں۔ ایک کورس علماء نے مرتب کیا ہے، 2 سالہ نصاب بنایا ہے، اور وہ میں نے جیسا عرض کیا ایسے طبقے کے لیے ہے کہ جو طبقہ پورا دن نہیں دے سکتا، پورا دن نہیں دے سکتا، تو صرف 2 گھنٹے دے دیں، اور 2 سال کا کورس ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، قرآن پڑھتے پڑھتے زندگی گزر جائے 2 سال کیا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے زندگی گزر جائے 2 سال کیا ہے، حدیث سیکھتے سیکھتے، حدیث پڑھتے پڑھتے، حدیث پر عمل کرتے کرتے زندگی گزر جائے 2 سال کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں لگا دے۔ اور میں نے یہ حدیث جو بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ، تو اس کو دین کے سیکھنے کی طرف راغب کر دیتے ہیں، دین کی سمجھ، دین کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بھئی یہ کورس مختلف مساجد میں بھی شروع ہوتا ہے عید کے بعد، یعنی شوال کے مہینے میں، اور الحمدللہ ہم نے بھی اس کورس کی ترتیب رکھی ہے۔ ہماری مسجد میں بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے اس کی کلاسیں اسٹارٹ ہو جائیں گی، ابھی داخلے ہو رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا خود بھی اس کورس میں برابر پورے طریقے سے اہتمام سے شرکت کریں، شرکت نہیں بلکہ باقاعدگی سے داخلہ لیں، کورس لیں، نصاب کو خریدیں، کتابیں خریدیں، اور پھر باقاعدگی سے کلاس میں پابندی سے آئیں، اور اپنے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کو ترغیب دیں۔ اگر ہو سکتا ہے مصروفیت کی وجہ سے خود شامل نہ ہو سکیں تو دوسرے لوگوں کو بتا دیں کہ ہم خیر کا ذریعہ بن جائیں، خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں، کہ ہم خود نہیں شامل ہو سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن ہم نے اپنے طور پر اپنے بچوں کو لگا دیا، اپنے پڑوسیوں کو لگا دیا، بتا دیا کہ بھئی یہ ایک مسجد میں یہ کورس شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ کورس ہمارے علماء کا جو ایک بورڈ ہے، وفاق المدارس العربیہ، پورے پاکستان کا ایک علماء کا بورڈ ہے، وہ سارے علماء نے مل کر یہ کورس تیار کیا ہے۔ اور اس کورس کے اختتام پر، یعنی یہ نصاب جب پورا ہوتا ہے 2 سال پر، تو علماء کی طرف سے ایک سند دی جاتی ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ دراسات دینیہ کا کورس پورا کیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، 15 سال سے لے کر 100 سال تک کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جو جس عمر کا بھی ہو، اور ہے بھی مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن انسان سیکھ بہت کچھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت یعنی بہترین موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کریں خود شامل ہو جائیں، نہیں تو اپنے بچوں میں سے، اپنے جوان بچوں میں سے، اپنے محلے کے لوگوں میں اس کی ترغیب چلائیں، سب محلے کے لوگوں میں بتائیں کہ بھئی 2 سالہ کورس علماء کی طرف سے مقرر کردہ کاروباری اور ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہے ہی کاروباری اور ملازم پیشہ لوگوں کے لیے کہ جو دن بھر کاروبار اور ملازمت میں مصروف رہتے ہیں، شام میں 2 گھنٹے دیتے ہیں بس۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین سیکھنے والوں میں شامل فرما دیں گے، اور قرآن کریم کی پوری تفسیر، کوئی معمولی بات ہے، پورے قرآن کریم کی تفسیر آ جائے گی 2 سال میں انشاءاللہ، اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سیکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے، جو کچھ باتیں کہیں سنی ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما، دین کے سیکھنے سکھانے کا شوق نصیب فرما، اللہ علم دین حاصل کرنے کا شوق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے ساتھ، ہماری اولادوں اور نسلوں کے ساتھ آپ خیر کا ارادہ فرما لیجیے، خیر کا ارادہ فرما لیجیے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ، دین کے سیکھنے کا شوق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ساتھ، ہماری اولادوں نسلوں کے ساتھ، اس پورے محلے کے لوگوں کے ساتھ یا اللہ خیر کا ارادہ فرما دیجیے۔ مسجد کے اطراف میں جتنے گھرانے ہیں اور ان گھروں میں رہنے والے جتنے افراد ہیں سب کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیجیے، سب کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیجیے، سب کو یا اللہ علم دین اور یا اللہ دین قرآن کریم احادیث مبارکہ کے علوم حاصل کرنے کا شوق نصیب فرما دیجیے، توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو قبول فرما دیجیے، ہم سب کو، اب ہماری اولاد و نسلوں کو اللہ اہل علم میں شامل فرما، اہل دین میں شامل فرما، علماء دین میں شامل فرما، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے عارفین اور عاشقین میں شامل فرما، عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔